بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم پہلی دفعہ بیٹھے رہے اور تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اے محبوب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین دھوکہ دہی کے لیے کہیں گے حضور ہم کو اجازت دیں، آئندہ جہاد میں ہم آپ کے ہمراہ چلیں۔ اس میں غیبی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، یعنی اب اگر منافقین جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگے تو ان سے فرما دو کہ اب تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر دینا اور علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرما دیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اس حکم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مؤمنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی اہم مہم میں شامل کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے بہادروں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی کسی مہم میں بھیج دیا جائے تو بزدل اپنی حرکتوں سے بہادروں کے بھی قدموں میں لغزش